جو شخص دنیا میں بلند سے بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اے انسان تو دنیا میں 5 کام کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے ترقی سے ترقی عطا فرمائے گا، اللہ تیرے درجات کو بلند کرے گا، تو بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے کہ حضرت مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے جس سے میں ترقی کے زینوں پہ چلتا جاؤں گا، بلند درجات اختیار کرتا چلا جاؤں گا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے فرماتے ہیں میں تجھے 1 نہیں 2 نہیں 5 ایسے کام بتاؤں گا، 5 ایسی نصیحت کروں گا، تو ان پر عمل کرتا جا، دن بدن تو ترقی کے زینے پہ چلتا جائے گا، دن بدن تو بلند ہوتا جائے گا، ہر روز تیرا، ہر آنے والا وقت منٹ سیکنڈ تیرا دوسرے سے بلند ہوگا، عرفہ ہوگا۔ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ پاک کماؤ، پاک کھاؤ اور پاکی کی صورت میں گھر کے اندر داخل ہو۔ حقیقت بھی یہی ہے، عبادتوں کے ثواب کا لقمہ عبادت کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ بدن مال حرام سے پلا ہوا ہو تو وہ جہنم کا حقدار بنتا ہے۔ حرام کھانے سے عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے، آدمی عبادت کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جیسے تم کھاؤ گے، جیسی تمہاری خوراک اور غذا ہوگی، ویسے ہی تمہارے ذہن کے اندر، دل کے اندر خیالات پیدا ہوں گے، جیسے تمہاری غذا ہوگی ویسے ہی تمہارے بدن سے اعمال صادر ہوں گے۔ فرماتے ہیں حلال غذا ہے تو پھر آپ کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے اور آپ کے اعمال بھی اچھی اور نیک ہوں گے، اور اگر آپ کی غذا حرام ہوگی تو آپ کے خیالات بھی گندے اور فاسد ہوں گے، جو اعضاء سے اعمال صادر ہوں گے وہ بھی انتہائی برے ہوں گے۔ جانوروں کی طرح کھائیں گے، جانور کو بھی معلوم نہیں ہوتا یہ جو غذا ہے، یہ جو خوراک ہے میرے مالک کی ہے یا نہیں، یہ حرام ہے یا حلال ہے، اسے بھی بس پیٹ ہی بھرنا چاہیے۔ اور آج کے لوگ کیا کہتے ہیں، بس مال آنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ حرام غذا کی نقد سزا یہی ہوتی ہے کہ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز اپنے والد کی قبر پر قبرستان میں پہنچا تو ساتھ والی قبر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی، میرا دل دہل گیا، میں حیران ہو گیا، میرے اوپر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے قریب بستی سے جا کے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایک نیک آدمی کی قبر تھی، یہ بڑا عبادت گزار تھا، یہ نیک تھا، ہر وقت عبادت کے اندر مگن رہتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ عبادت گزار تو ہو سکتا ہے لیکن اس نے کوئی ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا؟ فرمایا یہ تاجر آدمی تھا، بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا، آخری وقت آ گیا، لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ اپنے مال کو سود پہ دینا شروع کر دے۔ اس نے اپنا مال سود پہ دینا شروع کر دیا حتیٰ کہ یہ فوت ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہی سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے اندر بھی عذاب دے رہا ہے۔ حضرت یوسف بن ارطاط رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نیک کام کرنے کی طرف توجہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ اے میرے حواریوں، اگر یہ حلال غذا کھاتا ہے پھر تو اس کی فکر کرو، پھر تو اس کے پیچھے لگ جاؤ، یہ نیک کام نہ کر سکے، لیکن اگر یہ حرام غذا کھاتا ہے تو پھر آپ اس کی عبادت سے بے فکر ہو جائیں، اس کی عبادت سے توجہ ہٹا دیجئے، کیونکہ حرام غذا کی وجہ سے اسے عبادت کی توفیق نہیں ملے گی، اسے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا سارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا ایک کام بتا دیجئے جو میں عمل کروں اور مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔
تو میرے محبوب نے فرمایا سعد حلال غذا کھایا کر جس کی وجہ سے تیری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آج حقیقت یہی ہے کہ ہم مال حلال استعمال نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ پاکی کی حالت میں گھر میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوں۔ اگر آپ صبح نکلے ہیں تو شام واپس جب اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ پاکی کی حالت میں، گناہوں سے پاک ہونے کی حالت میں گھر کے اندر داخل ہوں، یا پھر بد اخلاق بن کے نہیں، اچھے اخلاق والا بن کے اپنے گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت کی روزی، ہر دن کی روزی اپنے مالک سے مانگا کر، دن بدن کی روزی اپنے مالک سے مانگا کر۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اگر تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے مالک و خالق سے مانگ، اگر نمک ختم ہو گیا ہے تو وہ بھی سوال اپنے مالک کے حضور کرنا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں اگر جس مالک نے کل کی زندگی تجھے عطا کی ہے تو وہ کل کی روزی بھی تجھے عطا کرے گا۔ یہ در تو ایسا در ہے جہاں جتنا زیادہ مانگو گے مالک اتنا زیادہ تجھ سے راضی اور خوش ہوگا۔ لوگوں کے دروازے پہ جاؤ گے، لوگوں سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنے لوگ تجھے ذلیل و رسوا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فرمایا تیسرا کام یہ ہے جب بھی صبح کرنی ہے تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر، یعنی اپنی زندگی میں اس دن کو آخری شمار کر۔ جب تو یہ شمار کرے گا کہ میری زندگی کا یہ آخری دن ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھے دن نصیب نہ ہو، میری زندگی دوبارہ نہ آئے، میری حیات اتنی لمبی نہ ہو، تو پھر تو کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اپنی عزت کو اللہ کے لیے ہدیہ کر دے، ہبہ کر دے۔ اگر کوئی تجھ پر نازیبہ جملے بھی کسے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ معاف کرنے سے اگر کسی کی عزت کم ہو جائے، وہ کل قیامت کے دن میرے پاس آ جائے، میں اسے عزتیں عطا کروں گا۔ اور فرمایا پانچواں اور آخری کام یہ ہے کہ جب تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، شیطان تجھ پر حاوی ہو جائے، تو فوراً اللہ سے معافی مانگ۔ ہر روز کی اپنی عادت بنا لیجئے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ کے سونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس دن آپ کا آخری دن ہو اور آپ نے اللہ سے معافی مانگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے ماں قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو بھی یہ 5 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دن بدن ترقی عطا کرے گا۔